جادوئی شہر۔ اگر آپ اسی طرح کی پیاری پیاری کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آگے آنے والی نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت سے گاؤں میں دو بہن بھائی رہا کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہا کرتے تھے۔ وہیں پر ایک نوجوان لڑکا آتا ہے جو کہ اس کی بہن سے شادی کرنے آتا ہے۔ ہیلن کی شادی کے بعد اس کا بھائی فلپ اداس رہنے لگتا ہے اور اس کو اپنی بہن کی شادی سے ذرا بھی خوشی نہیں ہوتی۔ شادی کے بعد وہ لوگ الگ گھر میں رہنے لگ جاتے ہیں جہاں پر فلپ اور اس کی بہن کے شوہر کی چھوٹی سی بہن بھی رہتی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن گیتا چاہتی تھی کہ فلپ اس کا دوست بن جائے اور وہ لوگ کھیلیں، کیونکہ فلپ ہمیشہ اداس رہتا تھا۔ اس نے فلپ کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ تو فلپ غصے میں کہتا ہے نہیں، تو کہتی ہے کہ کینڈل لے کر رات میں کھلونوں والے کمرے میں آ جانا۔ فلپ سوچتا ہے، اس کے بعد جب رات آتی ہے تو وہ کینڈل لے کے کھلونوں والے کمرے کی طرف جاتا ہے جہاں پر گیتا اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ دونوں کمرے میں جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے کھلونے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں جلدی جلدی سارے کھلونے لے کر ایک پیارا سا شہر بناتے ہیں اور وہ اس کو فلپ اور گیتا کا شہر کہتے ہیں۔ وہ شہر بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس میں طرح طرح کی عمارتیں اور دریا اور روڈ سب کچھ ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک کام والی انٹی آتی ہے جو کہ دیکھتی ہے کہ کمرے میں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اب اس کھلونے کے کمرے میں کون گھس گیا ہے۔ جب وہ دروازہ کھولتی ہیں تو اندر فلپ اور گیتا ہوتے ہیں۔ وہ دیکھ کر کو بہت غصہ آتا ہے اور کہتی ہے کہ میں نے یہ کمرہ اتنی مشکل سے سمیٹا تھا، اب تم دونوں نے کمرہ دوبارہ بگاڑ دیا ہے۔ اب یہ کمرہ تم دونوں ہی سمیٹو گے اور میں تمہارے اس جادوئی شہر کو توڑ دوں گی۔ یہ سن کر وہ دونوں رونے لگتے ہیں اور بہت اداس ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت کمرہ اچھے سے سمیٹ دیں گے، آپ فکر مت کریں، لیکن اس پر بھی وہ غصہ کرتی ہیں اور اس لیے وہ دونوں رو رہے ہوتے ہیں۔ روتے روتے ان کا ایک آنسو ان کے بنائے ہوئے ایک شہر پر گرتا ہے۔ جیسے ہی آنسو گرتا ہے وہاں دوسری طرف جادوئی تارا ٹوٹتا ہوا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جادوئی تارے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ایک شہر میں آ جاتے ہیں اور وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا سوائے ایک سیڑھی کے۔ وہ دونوں سیڑھی پر چڑھنا شروع کرتے ہیں، اوپر جاتے ہیں تو پہنچنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک انکل بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بہت ہی بزرگ سے انکل ہوتے ہیں۔ وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں اور آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تو کیپٹن نوآ ہوں اور آپ دونوں آپ کے بنائے ہوئے جادوئی شہر میں ہیں۔ وہ دونوں حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری بہن اور بھائی پریشان ہو رہے ہوں گے، ہمیں اپنے گھر جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالکل تم لوگ اپنے گھر جا سکتے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک مشن کمپلیٹ کرنا ہوگا کیونکہ یہ جادوئی شہر ہے تو یہاں سے اتنی آسانی سے واپس نہیں جایا جا سکتا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کام ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو کیپٹن نوآ ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ایک آئی لینڈ ہے جہاں پر لوگ رہتے ہیں۔ وہ لوگ بہت خوش تو رہتے ہیں مگر انہیں ہمیشہ کسی بات کا ڈر رہتا ہے۔ تم لوگوں کو ان کے دلوں سے ڈر نکالنا ہوگا۔ وہ دونوں کہتے ہیں ہم یہ کریں گے۔ اس کے بعد وہ دونوں اس آئی لینڈ پہ جاتے ہیں جہاں پر بہت پیارے پیارے بچے ان کو استقبال کرتے ہیں، ان کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں، ان کو اچھا سا کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر رات میں ایک بچہ ان کو کہانی سناتا ہے کہ ہم یہاں بہت خوش ہیں لیکن یہاں پر ہمیں سمندر کی لہروں سے بہت خوف آتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ سمندر کی لہریں کسی دن آئیں گی اور ہمارا آئی لینڈ تباہ و برباد کر دیں گی۔ اس کے بعد وہ دونوں سوچتے ہیں کہ اب اس سے ان کے ڈر کو کیسے دل سے باہر نکالا جائے۔ وہ لوگ کیپٹن نوآ کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایک بڑی سی شپ بنانی ہے۔ کیپٹن نوآ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ وہ لوگ ایک بہت بڑی شپ بناتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ جیسے ہی طوفان آئے گا سارے آئی لینڈ کے رہنے والے اس شپ میں شفٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ لوگ کسی قریب لینڈ پر زندگی گزاریں گے۔ شپ کے ریڈی ہوتے ہی طوفان آ جاتا ہے اور لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ شپ تیار ہوتی ہے۔ سب لوگ، جانور، بچے، انسان، سب لوگ جو ہے شپ کے دروازے سے داخل ہو رہے ہوتے ہیں اور جلدی سے دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ وہیں پر گیتا اور فلپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہاں تو کوئی قریب میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آئی لینڈ ہے بھی یا نہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ تو وہ دونوں بتاتے ہیں کہ قریب میں ہی ایک آئی لینڈ ہوگا، میں نے کیونکہ اپنی بہن کے ساتھ بنایا تھا، یہاں پر ہماری بنائی ہوئی ہر چیز ہے تو یقیناً وہ آئی لینڈ بھی ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اور میری بہن نے قریب ہی ایک آئی لینڈ بنایا تھا۔ تو پیرٹ ان سے کہتا ہے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اور وہ لوگ اس آئی لینڈ پر چلے جاتے ہیں۔ اس آئی لینڈ پر جاتے ہی
گیتا کے جوتوں میں گھاس سوئیوں کی طرح چبھ رہی ہوتی ہے۔ وہ فلپ سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو فلپ اس کو بتاتا ہے کہ جب میں اور میری بہن یہ آئلینڈ بنا رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ اس میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ بہت اداس ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کاش میری بہن یہاں ہوتی۔ وہیں اس کی بہن اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ یہ سب یہاں پر آ سکے۔ اس کی بہن اس کو کہتی ہے کہ سب آ جائیں گے، بس تم ڈرو نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنا خوبصورت آئی لینڈ ہوتا ہے۔ وہاں پر پیڑوں پر کوکیز، پیسٹریز اور کیک ہوتے ہیں، ڈونٹس کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ وہیں پر وہاں پر پھر دوبارہ لوگ خوشی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں۔ کیپٹن نوح کہتے ہیں کہ اب تم لوگ اپنے گھر جا سکتے ہو۔ تو ویسے ہی جیسے ہی کیپٹن نوح یہ بات کہتے ہیں، گیتا اور فلپ اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں۔ رات کا وقت ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ دونوں بولتے ہیں کہ کیا یہ سچ تھا یا یہ سپنا تھا، کیونکہ ابھی تو یہ رات ہو رہی ہے۔ تو گیتا اس کو کہتی ہے نہیں فلپ، یہ سچ تھا، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ وہ اس کو ٹریز کے 2 کوکیز اور کیپٹن نوح کے گارڈن کے 2 پتے دکھاتی ہے اور وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔